العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج 12واں درس ہے جس میں ہم لوگ عبادت کی ایک اہم قسم استعانت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں سنیں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے استعانت کی دلیل لکھتے ہوئے کہتے ہیں: وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَفِي الْحَدِيثِ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ بس دو دلیلیں پیش کی گئی ہے، ان کے اندر استعانت کے مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ اور میرے دینی ملی بھائیوں، استعانت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ استعانہ، استعینو، استعانتن، باب استفعال سے یہ لفظ ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے طلب العون، یعنی مدد طلب کرنا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دو دلیلیں پیش کی ہے، اسی کے اندر تمام طرح کی استعانت کو واضح کر دیا ہے، اور جو استعانت عبادت ہے اس کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیا ہے۔ شیخ صالح فوزان رحمۃ اللہ حفظ اللہ نے استعانت کی دو قسموں کو بیان کیا ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 5 قسمیں بیان کی ہے۔ دو قسموں میں پہلی استعانت الاستعان باللہ، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا ہے، اور دوسری قسم الاستعان بالمخلوق، مخلوق سے استعانت طلب کرنا ہے، مدد مانگنی ہے۔ یہاں پر میرے سامنے جو کتاب ہے وہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے الاصول الثلاثہ کی، اس میں انہوں نے 5 قسمیں بیان کی ہے، اور پہلی قسم بیان کی ہے الاستعانت باللہ، اللہ تعالیٰ سے استعانت، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو قادر مطلق سمجھتے ہوئے، بندہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا، یہ استعانت باللہ ہے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا ہے۔ اسی کی دلیل سورہ فاتحہ نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آپ تمام پڑھتے ہیں نحو صرف کا قاعدہ، عربی زبان کا قاعدہ، تو یہاں پر جو آیت ہے اس میں مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، ایاک نعبد۔ ظاہر ہے معمول کے خلاف جب بھی مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے تو وہاں پر بلاغی مقصد ہوتا ہے، وہاں پر مصلحت باضابطہ موجود ہوتی ہے، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس کو بعد میں لانا چاہیے اگر اس کو پہلے لا رہے ہیں تو اس سے مراد اختصاص اور انحصار حصر ہوتی ہے، یعنی گفتگو کے اندر حصر پیدا کرنا اور اختصاص پیدا کرنا ہے۔ گویا کہ یہاں عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے، عبادت کو اللہ تعالیٰ ہی میں محصور کرنا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا اس اعتبار سے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، عبادت کو اللہ کے لیے حصر کیا گیا، محصور کیا گیا ہے،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر ہم ہی کا لفظ استعمال نہ کریں، ترجمہ پہ ہی کو نہ لائیں، تو پھر ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، چونکہ مفعول کو مقدم کیا گیا، ایاک مفعول ہے اور عامل کو بعد میں لایا گیا ہے۔ نعبد عامل ہے اور ایاک یہ معمول ہے اور اس کو مقدم کیا گیا ہے، مفعول مقدم کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر مفعول متصل نہیں، ضمیر متصل نہیں، بلکہ ضمیر منفصل کے ذریعے سے اس کو مقدم کیا گیا ہے، تو اس سے بھی حصر اور تاکید پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو مدد ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ استعانت کی پہلی قسم ہے، اور اس میں ہر حال میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے آدمی کو مدد طلب کرنی چاہیے۔ عبادت کی دوسری قسم ہے الاستعانت بالمخلوق علی امر یقدر علیہ، یعنی مخلوق سے اس چیز میں مدد طلب کرنا جس پر وہ قادر ہے، تو ھذا یجوز، یہ جائز ہے، اور یہ مدد جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے اس کی استطاعت اور قدرت پر منحصر ہے، اور اس کے حساب سے مدد طلب کی جاتی ہے، جو مدد طلب کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی پر، تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ پر، ظلم پر دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہاں پر یہی استعانت مراد ہے اور مقصود ہے۔ تو بندہ مثال کے طور پر ہم کہیں سفر کرتے ہیں یا کوئی ضرورت پڑتی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس گھر کو تعمیر کر رہا ہوں، تم میرا ساتھ دو، یا یہ کوئی بھاری چیز ہے اس کو اٹھانے میں ساتھ دو، یا تھوڑا سا میرا سامان لے کر کے وہاں چلو میری مدد کر دو، تو بندہ اس پہ قادر ہے۔ تو اس طرح سے بندوں کی سے مدد لینا اور استعانت کا معاملہ کرنا یہ جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری قسم استعانت، تیسری قسم استعانت کی کیا ہے؟ الاستعانت بمخلوق حتی حی حاضر غیر قادر، یعنی ایسے بندوں سے، ایسے آدمی سے جو زندہ ہو، حاضر ہو، لیکن اس پر مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھاری چیز کو اٹھا کر کے وہاں پہنچا دو، تو گویا کہ اس پر قادر نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے مدد مانگنا بیکار ہے، عبث ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک استعانت کی قسم ہے۔ چوتھی قسم الاستعانت بالاموات مطلقا او بالاحیاء علی امر غائب لا يقدرون علی مباشرته، یعنی مردوں سے مطلق طور پر مدد مانگنا، یا زندوں سے ایسی چیز میں مدد مانگنا جس پر وہ قادر نہیں ہیں۔ یہ دراصل یہی استعانت شرک میں شامل ہے، اور اگر اس طریقے سے کوئی مردوں سے مدد مانگتا ہے، کسی بھی طرح کی مدد، یا زندوں سے ایسی چیز کی مدد مانگتا ہے جس پر وہ قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو یہ شرک ہے، اور اسی میں اکثر مسلمان ملوث ہے۔ اسی طرح کی استعانت میں اکثر مسلمان ملوث ہے اور شرک کرتے ہیں، اور یہ شرک اکبر ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اور اس چیز میں بندوں سے، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اور جو آدمی مدد مانگتا ہے گویا کہ اس کا اعتقاد، عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ مردے بھی اللہ کی طرح مدد کرتے ہیں، اور زندے بھی ان کے پاس اختیار ہے، تصرف ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ الاستعانت بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال سے استعانت، یعنی نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اس کا ثبوت ہے اور یہ جائز ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نیکی کا ہم مثال دے رہے ہیں، نیکی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں نیکی کے کام میں ہماری مدد فرما، تو یہ جائز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے استعانت طلب کرو۔ تو اس طریقے سے یہاں پر یہ استعانت جائز ہے، اور ہم نیکی میں
مدد طلب کر سکتے ہیں یا نیکی سے مدد طلب کر سکتے ہیں. تو میرے دینی میل بھائیوں، آپ نے سنا اور آپ نے سمجھا کہ استعانت کی 5